ابو جہل نے نبی کریم علیہ السلام کے بارے میں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نقل کفر نہ باشد کوئی بات کر دی تو بیٹی تو میری آپ کی بھی ہو تو وہ بھی برداشت نہیں کرتی. یہ باپ کی نہ اصل رکھوالی بیٹی ہوتی ہے. اصل رکھوالی دروازے پہ دستک دے کے دیکھ لیں, سب سے پہلے بیٹی آئے گی دوڑ کے. بس اس کی دلچسپی ہوتی ہے نا, اس کا شوق ہوتا ہے, اس کی طبیعت ہوتی ہے. جناب فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ نہ گزر رہی تھی تو اس نے کوئی بات کر دی. بی بی صاحبہ سے برداشت نہیں ہوا, بڑی حوصلے والی تھی, صبر والی تھی, باتیں کم کرتی تھی. برداشت نہ ہوا تو فرمانے لگی ابو جہل تو بڑا رسوا ہے, میرے باپ کو تو اللہ نے بڑی عزتیں عطا فرمائی ہیں. اس نے غصہ کیا اور معاذ اللہ تھوڑا سا نا اس نے مار دیا جناب فاطمہ الزہرا کو. تھوڑی غور کرنا میری بات پہ. کبھی انسان تھوڑی سی چکی سے پیس کر باہر نکالا جائے نا تو کندن بن کے نکلتا ہے, مزہ آ جاتا ہے اسے جینے کا. ہمیں نا شوق بن گیا آسانیاں ہی آسانیاں. مطلب ہمارے ملک میں ڈپریشن کے اور ٹینشن کے مزید لاکھوں میں ہو گئے, اس لیے کہ تھوڑی سی بھی تکلیف برداشت کر سکتے نہیں. جو بس جس کے پیچھے چل رہا ہے نا وہی اس کا اپنا ہے. جس نے ذرا سی تنقید کر دی وہ تو بس ختم ہو گئی بات, وہ تو رہا ہی نہیں ہمارا. حضرت فاطمہ الزہرا کو جب اس نے مارا نا جناب فاطمہ الزہرا روتی ہوئی گھر آئی. سیدہ خدیجہ الکبریٰ کہتی ہیں میں نے حضور کو اتنا پریشان کبھی نہیں دیکھا جتنا آج پریشان ہوں. حضور اٹھے, کبھی برادری سے شکوہ نہیں کیا, بڑے بڑے کیے قریش نے کبھی شکوہ نہیں کیا, لیکن صاحبزادی کو مارا نا تو محبوب فرمانے لگے فاطمہ ابو سفیان کے پاس جاؤ اور ان سے جا کے کہو کہ اس نے یہ کیا ہے, اور ان سے کہو کہ آپ برادری کے بڑے ہیں, اگر آپ نوٹس لیتے ہیں تو ٹھیک ہے ورنہ میں خود بات کرتا ہوں. جناب فاطمہ کہتی ہیں جب میں گئی تو جناب ابو سفیان نے مجھ سے بڑا ہی پیار کیا, بڑی محبت کی, مجھے ساتھ اٹھایا, ابو جہل کے پاس لے گئے, کہا شرم نہیں آتی, اپنی عمر دیکھ اور بچی کی عمر دیکھ, حیا نہیں آتی, اس نے گردن جھکا لی. تو فرمانے لگے مارو بیٹے اس کے منہ پہ تھپڑ. تو جناب فاطمہ اس چھوٹی سی عمر میں فرمانے لگی نا میرے والد نے تو معاف کرنے کا درس دیا ہے. یہ جو لوگ بدلہ لیتے ہیں نا, بدلہ لیتے ہیں, یہ بدلہ لے کے بے چین رہتے ہیں. اگر مزہ لینا ہے نا کسی چیز کا پھر معاف کر کے دیکھو. بدلہ لے کے تو بے سکونی ہوتی ہے, معاف کر کے نا, معاف کر کے دل دریا سمندروں ڈونگے کون دلاں دیاں جانے آپ سہ کے دیکھیں کبھی. جو یہ مزہ ہے نا معاف کرنے کا, بدلہ لینے کا تھوڑے. جناب فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی ابا نے معاف کرنے کا حکم دیا ہے. ابو سفیان نے ہاتھ اٹھایا اور پکڑ کے نا بی بی صاحبہ کا ہاتھ, سیدہ پاک کا ہاتھ پکڑ کے تو 2-3 دفعہ مارا ابو جہل کے. فرماتی ہیں جب مارا تو میں ہنسنے لگی اور میں بڑی راضی ہو کے واپس آئی. جب واپس لوٹی نا دروازے سے داخل ہوئی, کیا منظر ہے, یہ بھی کیا انوکھی محبت ہے. کہاں سے تاریخ ڈھونڈے گی, یہ بھی ایک جذبہ ہے, یہ بھی ایک کیف ہے. فرماتی روتی ہوئی آئی تھی تو حضور پھر بھی رو پڑے, اور ہنستی ہوئی آئی تو حضور پھر بھی رو پڑے. محبوب روئے, مجھے سینے سے لگایا, بیٹے کیا ہوا؟ یا رسول اللہ وہ مجھے کہہ رہے تھے مارو, میں تو منع کر رہی تھی پر انہوں نے میرے ہاتھ پکڑ پکڑ کے مارا ہے, پکڑ پکڑ کے. اللہ کے محبوب بات سن کے بڑے خوش ہوئے اور حضور نے ہاتھ اٹھا کے دعا کی, کہ اللہ ابو سفیان نے میری بیٹی سے محبت کی ہے. اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے میری بات کی. اے اللہ ابو سفیان نے میری بیٹی سے محبت کی ہے, اسے خالی نہ رکھنا. علماء کہتے ابو سفیان بدر نہیں, احد نہیں, حدیبیہ نہیں, فتح مکہ تک آتے رہے تلواریں لے کے, پر اب کریم نے فرمایا تو نے جتنا دوڑنا ہے دوڑ لے, تجھے بے ایمان نہیں رکھنا, کلمے کی توفیق دینی ہے کیونکہ تو نے سیدہ فاطمہ سے محبت فرمائی, انہیں توفیق دینی ہے کلمے کی کیونکہ سیدہ سے. وہ آخر تک آتے رہے. فرمایا ابو سفیان دوڑ لو نا جہاں دوڑنا ہے, دوڑ لو جہاں دوڑنا ہے. تو وہ جو باقی سارے بے ایمان مر گئے اور جناب ابو سفیان کو توفیق نصیب ہوئی, انہوں نے کلمہ پڑھا,